اسرار اسٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امین کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر عورت چالاک اور ہوشیار ہو تو مرد کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور مزاحیہ ہونے والا ہے۔ آپ نے ویڈیو مکمل واچ کرنا ہے اور آخر میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایسا بیوقوف نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ کان کاٹ دیتا تھا اور حجامت کرتے وقت گلا کاٹ دیتا تھا۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کام ٹھپ ہوتا گیا اور وہ اپنی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچیں، اس کا استرا اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے اس کی بے وقوفی پر طعنے دے رہی تھی کہ اتنے میں وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں مانتا ہوں میں نے کبھی خود سے کچھ نہیں کمایا اور نہ میں کبھی خود سے کچھ کما سکتا ہوں، اور میں کبھی کسی کو کمانے بھی نہیں دوں گا، یہ بھی حقیقت ہے۔ بیوی کہنے لگی، تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی، بادشاہ کے محل میں جا کر اسے کچھ مانگو۔ شہزادی کی شادی ہو رہی اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ کو کہو کہ تمہیں کچھ بھی دے دے۔ اب نائی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اسے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ بھی دے دے۔ بادشاہ نے پوچھا، کچھ بھی؟ آخر کیا دوں؟ اب نائی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسے کیا مانگنا چاہیے، اور نائی کا اپنا دماغ کچھ سوچنے سے خالی تھا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، کچھ بھی دے دیں۔ بادشاہ نے کہا، کچھ زمین دے دو۔ نائی کی جان میں جان آئی کہ وہ کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا۔ وہ بولا، ہاں کوئی بھی زمین دے دے۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک اجڑی پنجر زمین دینے کا حکم دے دیا۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں بادشاہ کے دربار سے کیا ملا؟ جلدی دو تاکہ میں روٹی خرید کر لاؤں۔ نائی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی؟ نائی بولا، لیکن زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ بیوی گھرا کر بولی، کیا تم سے زیادہ بے وقوف کوئی دوسرا ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کاشت نہ کر سکیں؟ کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہے؟ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چالاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے ایک منصوبہ بنا ہی لیا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اس زمین کے قریبی جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین پر کیا تلاش کر رہے۔ شام ڈھلتی ایک چور نائی کے پاس گیا اور اسے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ نائی کی بیوی نے پہلے تو کچھ دیر ٹال مٹول کی اور پھر گویا تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھیں، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے۔ اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی کو یہ بات مت بتانا ورنہ وہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، مگر شام ڈھلتے جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس آ گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے آیا اور 7 چور مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا ہو، مگر انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور وہ بیج ادھار لائی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت اچھا چلا تھا تو فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آئے۔ وہ نائی کے گھر گئے اور اسے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو کیونکہ ہل ہم نے چلایا تھا۔ نائی کی بیوی ہنس کر بولی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن تمہیں وہ نہیں ملا۔ اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے، لیکن تمہیں نہیں ملے گا۔ چوروں نے کہا، تم سیدھے طریقے سے ہمارا سونا ہمیں نہیں دو گے تو ہم خود لے لیں گے، آج رات دیکھ لینا۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا
تاکہ رات کو اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نائی کی بیوی نے اپنی آنکھ کے گوشے سے اسے چھپتے دیکھ لیا۔ نائی چوروں سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ بیوی بولی، ایسی جگہ چھپایا ہے کہ وہ کسی کو نہیں ملے گا۔ باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا اور آدھی رات کو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور مٹکا لے کر بھاگ گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے اور مال بانٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ مٹکا لانے والا چور کہنے لگا کہ نائی کی بیوی نے بتایا تھا کہ سونے کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پہلے مٹھائی بانٹ کر کھا لیتے ہیں، پھر سونا بانٹتے۔ جنگل میں گپ اندھیرا تھا۔ چوروں نے مٹکے میں سے ٹٹول ٹٹول کر مٹھائیاں نکالی اور کھانے کو منہ میں ڈالی اور ساتھ ہی تھو تھو کر کے تھوکنے لگے۔ نائی کی بیوی نے مٹکے میں مٹھائی کے بجائے ابلے ڈال رکھے تھے۔ سب چوروں کو بہت غصہ چڑھا۔ اگلی صبح وہ نائی کے گھر پہنچے اور فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ نائی کی بیوی ان کی شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگی تو وہ بولے، تم نے 2 مرتبہ میں بیوقوف بنایا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ تن تناتے ہوئے چلے گئے۔ جاتے جاتے ایک چور دوبارہ ایک کونے میں چھپ گیا۔ نائی کی بیوی نے اسے اس مرتبہ بھی چھپتے دیکھ لیا۔ نائی نے پھر پریشان ہو کر پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ گدھے کے نیچے تو نہیں چھپا لیا؟ نائی کی بیوی نے اسے تسلی دی کہ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں، سونا محفوظ ہے۔ میں نے اسے باہر نیم کے درخت کی اونچی شاخوں میں ایک پوٹلی میں باندھ کر چھپا دیا۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ سب چور نیم کے درخت کے نیچے جمع ہو کر اوپر دیکھنے لگے تو کچھ غور کرنے پر اوپر درخت پر ایک پوٹلی بندی دکھائی دی۔ چوروں کا سردار بولا، واقعی اوپر پوٹلی بندی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اوپر چڑھے اور اسے اتار لائے۔ ایک چور نے قمیض اتاری، کس کر دھوتی باندھی اور اوپر چڑھنے لگا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نیم کے درخت پر شہد کی مکھیوں نے ایک چھتا بنا رکھا تھا۔ جب چور چھتے کے قریب پہنچا اور اس نے آگے ہاتھ بڑھایا تو شہد کی ایک مکھی نے زور سے اس کی ران پر ڈنگ مار دیا۔ چور نے تکلیف سے پریشان ہو کر بے ساختہ اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ نیچے کھڑے چور چلائے، چور کہیں کہ تم پوٹلی نیچے اتارنے کے بجائے اس میں سے سونا نکال کر اپنی جیب میں بھر رہے ہو۔ اندھیری کی وجہ سے باقی سب چوروں کو یہی لگا تھا۔ درخت پر چڑھے چور نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، درخت پر کچھ ہے جو مجھے چبھ رہا ہے۔ اسی وقت ایک دوسری مکھی نے اس کے سینے پر ڈنک مارا۔ چور نے سینے پر ہاتھ مار کر اسے الگ کرنا چاہا۔ نیچے کھڑے چور چلانے لگے، ہم نے دیکھ لیا ہے تم سونا چھپا رہے ہو۔ انہوں نے ایک دوسرا چور اوپر بھیجا، مگر اب شہد کی مکھیاں مشتعل ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس چور کے جسم پر کاٹنا شروع کیا تو وہ بے اختیار اپنے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگا۔ باقی چوروں کو بہت غصہ چڑھا کہ وہ دوسرا چور بھی بے ایمان نکلا اور سونا چھپا رہا ہے۔ سب چور ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے گئے اور ہر ایک کے ساتھ یہی ہوا۔ آخر سردار کی باری آئی، اس نے چھتے کو مضبوطی سے پکڑائی تاکہ وہ شاخ جس پر سب کھڑے تھے وزن برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی اور سب نیچے جا گرے۔ چھتا ان کے اوپر گرا اور مکھیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ سب چور جان بچا کر بھاگنے لگے۔ اس کے بعد کئی دن سکون رہا کیونکہ چور اس قابل نہ تھے کہ چل پھر سکتے۔ نائی اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ شاید اب چور انہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، لیکن وہ غلط تھے۔ ایک رات جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سوئے ہوئے تھے تو نائی کی بیوی کی آنکھ سرگوشیوں کی آواز سے کھل گئی۔ چوروں کی آواز پہچان کر اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے سوچا کہ اب بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور نائی کا اسرا پکڑ کر کھڑکی کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے چور نے آہستہ آہستہ سر اندر کیا اور اندھیرے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ نائی کی بیوی نے اسرے والا ہاتھ گھمایا اور چور کی ناک کاٹ ڈالی۔ چور تکلیف سے چلایا، خدایا میری ناک کسی چیز سے لگ کر کٹ گئی ہے۔ باقی چوروں نے اسے آہستہ آواز میں ڈانٹنے لگے، خاموش، تم سب کو جگا دو گے، چپ کر کے اندر جاؤ۔ چور کرا کر بولا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، میری ناک سے بہت خون بہ رہا ہے۔ دوسرے چور نے کہا، بزدل، تمہاری ناک کھڑکی کی پٹ سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی ہے اور تم رو پیٹ رہے ہو، میں اندر جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے سر اندر کیا تو نائی کی بیوی نے اپنا اسرا چلا دیا اور اس کی ناک بھی کٹ کر جا گری۔ دوسرا چور بھی تکلیف سے چیخا، او خدایا، اندر واقعی کوئی چیز ہے۔ تیسرے چور نے کہا، بانس کی کوئی کانج نکلی ہوگی تو میں ایک طرف ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر اس نے بھی اپنا سر کھڑکی سے اندر ڈالا، شڑپ، اس کی ناک بھی کٹ کر دور جا گری۔ تیسرا چور بھی پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، اوف، واقعی کوئی تیز چیز ہے، مجھے تو ایسا لگا جسے کسی نے میری ناک کاٹ ڈالی ہو۔ اتنے میں چوتھے چور نے کہا، بے وقوفو، تم بزدل ہو، مجھے اندر جانے دو۔ یہ کہہ کر اس نے بھی کھڑکی میں سر ڈالا اور ناک کٹوا بیٹھا۔ پانچویں اور چھٹے چور کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور جب سردار کی باری آ گئی تو کہنے لگا، ساتھیو، تم سب زخمی ہو گئے ہو،
ایک آدمی کو ٹھیک رہنا چاہیے تاکہ وہ سب زخمیوں کی حفاظت اور تیمارداری کرے۔ کسی دوسری رات واپس آئیں گے، یہ کہہ کر سب چور واپس پلٹ گئے۔ نائی کی بیوی نے چراغ جلایا اور تمام چوروں کی ناکیں ایک ڈبی میں جمع کر لیں۔ چند دن سکون سے گزرے، موسم خوب گرم ہو گیا اور کمرے کے اندر سونا ممکن نہیں رہا، تو نائی اور اس کی بیوی نے باہر صحن میں چارپائیاں بچھا لیں۔ کچھ دن بعد چور پھر دوبارہ آئے۔ انہوں نے سوچا کہ سونا ضرور نائی کی بیوی کے پاس ہے، تو اسے ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھے اور اس کی چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنگل میں اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد نائی کی بیوی کی آنکھ جھکولے کھانے سے کھل گئی اور یہ جان کر وہ دنگ رہ گئی کہ چور اس کی چارپائی اٹھا کر جنگل کی طرف لے جا رہے۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیسے بچوں۔ تھوڑی دیر بعد چور تھک گئے اور وہ ایک گھنے درخت کے نیچے رکے اور مشورہ کرنے لگے کہ کچھ دیر یہاں رکتے اور چارپائی نیچے رکھ کر کمر سیدھی کر لیتے۔ نائی کی بیوی نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے تکیوں کے اوپر چادر ایسے ڈالی کہ لگتا تھا کہ وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اور درخت کی لٹکتی جٹا کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئی اور شاخوں میں چھپ گئی۔ چوروں نے چارپائی کاندھوں سے اتار کر نیچے زمین پر رکھ دی اور فیصلہ کرنے لگے کہ پیرے کی پہلی باری کس کی ہوگی۔ قرآن اندازی کی تو سردار کے نام کا قرآن نکلا، کیونکہ باقی سب ابھی تک ناک کے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ سب چور سو گئے اور سردار پیرا دینے لگا۔ نائی کی بیوی کو اچانک ایک خیال سوجا۔ اس نے اپنا سفید دوپٹہ چہرے اور سر کے ارد گرد لپیٹا اور آہستہ آواز میں محبت بھرے گانے گانے لگی۔ چوروں کے سردار نے اوپر دیکھا تو اسے چاندنی میں ایک خوبصورت عورت درخت پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور درخت کی پری ہے جو مجھ جیسے خوش شکل اور ہینڈسم مرد پر عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ حسینہ نیچے زمین پر اترو، مجھ سے خوف مت کھاؤ۔ پری نے جواب نہیں دیا اور عاشقانہ گانے دھیمے سروں میں گاتی رہی۔ سردار نے یہ دیکھا تو خود درخت پر چڑھنے لگا۔ جب وہ پری کے قریب پہنچا تو پری نے ایک سرد آہ بھری اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سردار نے بےتاب ہو کر بولا، اتنا اداس ہونے کی کیا بات ہے پری؟ نائی کی بیوی نے اداس لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم ایک ہرجائی ہو اور مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ لمبی ناک والے مرد ہمیشہ ہرجائی ہوتے ہیں۔ سردار نے اسے اپنی وفا کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ آخر نائی کی بیوی نے کہا، ایسا کرو کہ اپنی زبان کو لمبا سا باہر نکالو، میں اسے اپنی زبان سے چھو کر جان لوں گی کہ یہ زبان سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ چوروں کے سردار نے مخمور ہو کر اپنی زبان باہر نکالی۔ پری اس کے قریب ہوئی اور اس کی زبان کو زور سے اپنے دانتوں سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ سردار تکلیف کی شدت سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے جا گرا۔ دوسرے چور جاگے اور کہنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ سردار نے اوپر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بل بل بل۔ وہ زبان کٹنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ چور گھبرا کر بولے، سردار پر جادو ہو گیا ہے، درخت پر ضرور کوئی آسیب یا بلا ہے۔ اسی وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لہرانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ چوروں کی خوف سے جان نکل گئی۔ انہوں نے بد آواز ہو کر اپنے سردار کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے تتلا کر اور اشارے کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چالاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اسے انصاف طلب کیا کہ وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دے۔ لیکن نائی کی بیوی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناکیں پیش کیں۔ بادشاہ نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک اس نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے، یہ کوئی احمقانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس سے بہتر کوئی وزیر اعظم بھی نہیں ملے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پتہ چلا کہ ایک بادشاہ نے ایک بے وقوف نائی کو وزیر اعظم اس لیے بنایا کہ اس کی چالاک بیوی نے اپنی چالاکی سے 7 چوروں کے ناک بھی کاٹ دیے، ان کی زبان بھی کاٹ دی، اور اس نے اپنے بے وقوف نائی شوہر کو بھی بادشاہ کا وزیر اعظم بنا دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری دوسری ویڈیو بھی آپ کے پاس اس طرح پہنچتی رہے اور ہمارا ساتھ ہمیشہ جڑا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔